السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ۔ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں۔ رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ہفتہ واری اجتماع میں بہت غیر حاضری کے بعد آج حاضر ہوا ہوں، اور اعلان آپ کے اگر ذہن میں ہے کہ یہ سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو اس نسبت سے ہر ہفتے کو ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے آبائے کرام کا ذکر ہو چکا، اور اب حضور کی امی جان کا تذکرہ ہونا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میلاد النبی کے بعد سے اب تک میں غیر حاضر ہوں۔ اب یہ عنوان آج کے لیے باقی تھا، تو حضور کی امی جان کا ذکر آج کرنا ہے۔ یہ موقع ہے، اس موقع کی مناسبت سے لوگ کی طبیعتیں کیا تقاضا کرتی ہے لوگ جانیں، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی سیرت پاک پر مکمل نہ صحیح کچھ حد تک گفتگو ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا، ان کی عظمت اور ان کی بزرگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماں ہونے کے اعتبار سے کوئی بھی خاتون سیدہ آمنہ کے برابر نہیں ہو سکتی بحیثیت ماں، کیونکہ کسی کا بھی بیٹا سیدہ آمنہ پاک کے بیٹے کی طرح نہیں۔ اور یہ بات خاص ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا، نوح علیہ السلام کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا. تو جب سارے انبیاء کی جان، سارے انبیاء کی شان، وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے لیے جب ماں کا انتخاب کیا ہوگا قدرت کی نگاہوں نے، تو پھر کردار کتنا اجلا دیکھا گیا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کوئی بڑی بات کرنے کے لیے نکلتا ہے تو لوگ اس کی ماں کا تانا دیتے، اس کی ماں کی گالی اس کو دیتے ہیں. تو قدرت نے جب محبوب کو بے عیب بنایا تو میرے محبوب کی ماں پر کوئی تان نہ کر سکے، تو پھر محبوب کی ماں کو بھی بے عیب ہی بنایا. اور کتنا بے عیب بنایا کہ جو دور میں لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے، اس دور میں 15 اور 12 سال کی عمر میں میری نبی کی امی جان کو لوگ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانتے ہیں. 12 اور 15 سال کی عمر کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ 15 سال کی عمر میں تو ان کا نکاح ہو چکا تھا. 15 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 21-22 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلی بھی گئی. بہت مختصر وقت کے لیے وہ دنیا میں آئی تھی، ان کا کام ہوا اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی. 12-15 سال کی عمر میں جسے دنیا آج اگر کسی کو طیبہ طاہرہ کہے تو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ ماحول دینی ہے، مذہبی ہے. حالانکہ آج کے طیبہ اور طاہرہ کہلانے والے کس مقام پر کھڑے ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ طیب طاہر کہلانے والے کہاں کھڑے وہ بھی سب آپ کو پتہ ہے. یہ اتنے مقدس اور مذہبی ماحول میں گنبد و مینار کے شہر کا یہ حال ہے، وہاں تو لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی قدرت نے کیا انتخاب کیا تھا؟ قدرت نے انتخاب کس کا کیا تھا؟ ان کا نام بھی آمنہ رکھا گیا، جبکہ عورتوں کا نام بھی ان دنوں بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا. بتوں کے نام پہ، دیویوں کے نام پہ نام ہوتے تھے، وہ نام بھی رکھا تو آمنہ، امن والی. اور جب کچھ عورتیں اس دور میں کاہنہ تھی، کاہنہ عورتیں، کاہنہ سمجھتے ہیں جیسے آج کل کچھ لوگ وہ نہیں کچھ کرتب ورتب کرتے ہیں تو وہ ہاتھ دیکھ کر کے کچھ بتاتے ہیں، آنکھ دیکھ کے، ناک کے نتھے دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں، چہرہ دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں. اس دور میں بھی ایسے کاہن لوگ موجود تھے، کاہن نجومی لوگ موجود تھے. بنو زہرہ میں کہیں شادی تھی. اب شادی ہوتی ہے تو بچیاں بچے سبھی جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر سودا بنت زہرہ، بلکہ زہرہ نام کی کوئی کاہنہ تھی، وہ قبیلہ زہرہ سے اس کا تعلق تھا. وہ بھی شادی میں آئی ہوئی تھی. اگر شادی کی محفل ہوتی ہے تو سبھی آتے ہیں، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر اور ٹونائن ونائن سب جمع ہو جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کو سب دیکھتے داکھتے رہتے ہیں. تو وہ کاہنہ جو سودا نام کی تھی، اس نے کہا اے بنو زہرہ کی لڑکیوں، تم یہاں سب ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہو، تمہیں دیکھ کر کے مجھے میرا علم بتا رہا ہے کہ تم میں ایک لڑکی ایسی ہے جو نذیر کو پیدا کرے گی، اور اس کے بطن سے نذیر پیدا ہوگا، کائنات کو ڈرانے والا پیدا ہوگا. اور وہ ساری لڑکیاں چونک گئیں کہ کون خوش نصیب ہے جو نذیر پیدا کرے گی. تو کہا تھوڑا اور واضح کریں، کہا اس امت کے نبی کی ماں بنے گی وہ. ان لڑکیوں میں کوئی لڑکی ایسی ہے، ایک ہی ہے بس. تو اب اتنی بڑی بات جب اس نے کہہ دی، ظاہر سی بات ہے کاہن لوگ کہتے تھے تو کچھ صحیح بھی ہوتا تھا، کچھ غلط بھی ہوتا تھا. اپنی اٹکل سے وہ باتیں جو بھی ان کے پاس سورس رہا ہو، اور ان کی ساری باتیں سچی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن عرب والوں کا ان پر یقین تھا کہ وہ یہ سچی کہتے ہیں. تو کسی مرد نے کہہ دیا کہ ان سب کو چیک کر کے بتا کہ وہ ہے کون. تو ساری لڑکیاں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد آتی رہی، لیکن جب سیدہ آمنہ آئی تو کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. اور پھر کہا کہ بنو زہرہ اور بنو ہاشم کا جب ملاپ ہوگا تو اس سے وہ پیدا ہوگا جس کی پیشن گوئی ہم نے کی ہے. تو یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی سیدہ آمنہ، اور حضور کے بابا جان جو ہے وہ بنو ہاشم سے، جیسا کہ آپ نے سنا. یہ تذکرے پہلے سے ہوتے رہے.
سیدہ آمنہ اس دن بہت خوش تھی، اس لیے کہ بشارت پا چکی تھی کہ نذیر کی ماں بننے والی ہے اور اس امت کے نبی کی ماں بننے والی ہے۔ بڑی خوشی تھی ان کو۔ بس اسی خوشی میں وہ گھر گئیں، اسی خوشی میں وہ گھر گئیں تو گھر جانے کے بعد کیا پتا چلا کہ آپ کے لیے رشتہ آیا تھا۔ متولی کعبہ سردار مکہ عبد المطلب اپنے بیٹے جسے ذبیح ثانی کہتے ہیں عبداللہ کا رشتہ لے کر کے آئے۔ وہ کہہ چکی تھی کہ بنو ہاشم اور بنو زہرا ملیں گے تو دونوں کے درمیان، دونوں کے ملنے سے وہ آئے گا جو اس امت کا نبی ہے۔ یہ سیدہ آمنہ پاک ہے۔ سیدہ آمنہ کا کردار اور ان کی سخاوت اور ان کی شجاعت اور ان کا علم، ان کا تقوی بہت زیادہ بیان نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ تو ایک یہ ہے کہ جب وہ ظاہری طور پہ حیات تھی تو بحیثیت نبی کی ماں لوگ ان کو جانتے نہیں تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام 6 سال کے تھے جب وہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ تو اب یہاں میں نے بہت تلاش کیا، کوشش کیا کہ ان کے کردار کو معلوم کروں، تحقیق جتنی ہو سکتی ہے۔ اس درمیان میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش ہوئی مجھے بہت زیادہ ان پہ لکھا ہوا نہیں ملا۔ یہ بھی حالات کی ستم ظریفی ہے کہ ننگے دھڑنگے مجذوبوں پر تو بہت کچھ مل جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس پر لوگوں نے کیا کیا لکھا، لیکن ان لوگوں پہ پتہ نہیں کوئی مضمون مجھے بہت زیادہ نہیں مل سکا۔ سید امام اہل سنت کا ایک رسالہ، اس میں کچھ مضامین ملے، اور پھر کچھ ضیاء النبی میں، کچھ مواہب میں، اس طرح سے کچھ مدارج میں، کچھ شواہد میں، کچھ حلیہ میں۔ وہ اس کو تلاش کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ تو ایسا ملے جس پہ میں سیدہ آمنہ کا کردار پیش کر سکوں۔ دیکھیے اللہ پاک کی بارگاہ میں جب جستجو کی جائے تو کچھ ملتا ہے۔ جب بہت کچھ کوشش ہوئی تو میں ایک حدیث پر پہنچا جس نے سیدہ آمنہ کا پورا کردار میرے سامنے واضح کیا۔ ایک ہی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا حلیہ، بس اتنا ہے کہ بہت خوبصورت تھی، ہمیں نہیں پتا ہے، سخی تھی، ہمیں نہیں پتا، سخاوت کا واقعہ یہ کہ سخی بہت تھی، لیکن کوئی واقعہ ہمیں نہیں مل سکا۔ بہت صابرہ تھی، بہت واقعات نہیں مل سکے، لیکن حضور علیہ السلام کی ایک حدیث جب ملی تو پوری زندگی سامنے آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، طاہرہ طیبہ اپنی شہزادی بطول پاک سے فرمایا، سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ انت ام ابیہا، کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو میری ماں جیسی ہے۔ اب یہاں پر سیدہ کی زندگی دیکھ کر آمنہ خاتون کی پوری زندگی واضح ہو گئی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو میری ماں جیسی ہے، مطلب تیری شکل میری ماں کی شکل جیسی ہے، تیرا کردار میری ماں کے کردار جیسا ہے، تیری سخاوت میری ماں کی سخاوت جیسی ہے، تیرا صبر میرے ماں کے صبر جیسا ہے، تیری شفقتیں میری ماں کے شفقتوں جیسی ہے۔ اللہ اکبر، ایک جملے نے بتا دیا آمنہ کو نہ دیکھنے والوں، فاطمہ کو دیکھتے جاؤ، آمنہ کے کردار کا اندازہ کرتے جاؤ۔ اب سخاوت سیدہ دیکھ لو تو سخاوت آمنہ یاد آ جائے۔ ام ابیہا ہے آپ، میری ماں جیسی ہے آپ۔ اور اب آپ کہیں گے کہ سیدہ کی سخاوت، چلنا بولنا کیا تھا؟ پھر مجھے اس پر ایک روایت ملی تو سارا عقدہ اور کھل گیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، شکل میں، صورت میں نے سیدہ فاطمہ کے سوا سب سے زیادہ ان کے بابا کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ بھی کہا کہ ان سے زیادہ سچا ان کے بابا کے بعد میں نے کسی کو نہیں، یعنی ان کے ابا کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو میں نے سچا دیکھا، فاطمہ بنت محمد کو دیکھا۔
ان کے ابا کی طرح خوبصورت کسی کو دیکھا، حسن تھا ان کے ابا کی طرح، اٹھتی بھی تھی ویسے ہی، بیٹھتی بھی تھی ویسے ہی، چلتی بھی تھی ویسے ہی، ان کی سخاوت بھی ویسے ہی تھی۔ اب یہاں تینوں کو جوڑ کر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر منطقیوں کے انداز میں سغرا کبرا حد اوسط کی بات کر لی جائے تو پھر نتیجہ یہی تو پہنچتا ہے۔ ام ابیہا کردار نبی، اور اس کے بعد جب تینوں کو سمیٹ لیں تو پھر کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ یہی نا کہ جو کردار مصطفیٰ ہے وہ سیدہ فاطمہ میں ہے، اور جو سیدہ فاطمہ میں ہے وہ سیدہ آمنہ میں ہے، یعنی بہت کچھ الگ تھلگ نہیں ہے، یہ سیدہ آمنہ پاک ہے۔ ان کے نکاح کی داستان میں سرکار عبداللہ کے باب میں بیان کر چکا، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے سرکار عبداللہ کے باب میں بیان کر۔ سیدہ آمنہ کو اللہ تعالیٰ نے خود چھپانے کا حکم دیا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں میرے بچے کی آمد ہوئی تو ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ تو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے اور وہ تیرے شکم میں تشریف لائیں، اور وہ مشرق و مغرب کے تاجدار ہوں گے، وہ اللہ کے نبی ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، سب بشارتیں دی، اور بشارتیں دینے کے بعد پھر اس آنے والے نے کہا آمنہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تو اپنی عظمت اور بزرگی کو چھپائے رکھنا، تو اپنی عظمت اور بزرگی کو کسی پر ظاہر مت کرنا، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تیری بزرگی ظاہر نہ ہو، تیری عظمت ظاہر نہ ہو۔ تو سیدہ آمنہ نے اللہ کے حکم پر اپنی بزرگی اور اپنی عظمت کو چھپائے رکھا۔ اگر وہ ظاہر ہو جاتی تو ہو سکتا تھا کہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ بھئی اولاد نبی میں سے کچھ لوگوں کے کردار ظاہر ہو گئے تو دنیا زیر و زبر ہوئی۔ حضور غوث الاعظم دستگیر کا کردار، سرکار غریب نواز کا کردار، صابر پاک کا کردار دنیا میں ہنگامے آج ان کے کرداروں کو سن کر۔ اپنا جنازہ آپ پڑھانا لوگ حیران ہیں اس پر، مردوں کو زندہ کرنا قم باذن اللہ کہہ کے لوگ حیران ہیں اس پر، ساگر کو گھاگھر میں سمیٹ لینا لوگ حیران ہیں اس پر۔ تو اللہ کی یہ حکمت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا کردار مخفی رہے، چھپا ہوا رہے، اس لیے یہ بات کہی گئی۔ ورنہ رہی بات کہ نبیوں کی جتنے انبیاء کی مائیں ہیں ان ساری مائیں ان پہ رشک کرتی، اور اللہ جیسے اگر حضرت عیسیٰ کی ماں چنی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ استفاء کے کہ تو چنی ہوئی ہے، تو ان سے زیادہ چنی ہوئی یہ ہیں، بلکہ مریم تو خادمہ بن کر آئی ہے شب میلاد، آپ بار بار سن چکے ہیں، آسیہ خادمہ بن کر آئی ہیں شب میلاد، ہاجرہ خادمہ بن کر آئی ہیں شب میلاد، حوا خادمہ بن کر آئی ہیں شب میلاد۔ یہ خادمہ کا حال ہے، مخدومہ کا کیا حال ہو، سیدہ آمنہ پاک کا حال کیا ہوگا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی کو شبہ ہے تو میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، مریم اور سیدہ آمنہ میں بڑا فرق تو یہی ہے کہ مریم ماں ہے کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور سیدہ آمنہ ماں ہے حبیب اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ بڑا فرق ہے، جو فرق جو کلمۃ اللہ میں اور حبیب اللہ میں ہے وہی فرق ان کی ماؤں کے ہونے میں ہے، کیونکہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ وہاں نسبت ہے مریم کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہاں نسبت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں عیسیٰ کو جو جنم دے رہی ہیں، اب توجہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ کچھ شان میں آپ کے دل و دماغ میں بٹھا سکیں جس کا ذکر ہوا، جو عیسیٰ کو جنم دے رہی ہے اس کے نیچے نہر جاری ہوئی ہے، توجہ کرنا، جو عیسیٰ کو جنم دے رہی ہیں اس کے پاس کھجور کا سوکھا تنا ہے۔ جنم دیتے وقت کہا گیا کیا کہ اس
درخت کو ہلاؤ، اس سے تازہ خرمے گریں گے، تازہ کھجوریں گرے گی. یہ کرامت ہے حضرت مریم کی. ٹھیک، ہلایا، اس سے خرمے گرے، کہا کہ پانی پیو، اپنا غم دور کرو. عیسیٰ علیہ السلام کو جو جنم دیتی ہیں اس کو خود ہی درخت ہلا کر خرمے کھانا ہے اور اٹھ کر پانی پینا ہے. یہ ہے امی جان عیسیٰ. بڑی کرامت، انکار نہیں، شان ہے کہ سرکار مریم ہماری مخدومہ ہے. وہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں. ہم کسی نبی کے منکر نہیں ہیں، ہر نبی ہمارے نبی ہے. ہم سب نبیوں پر ایمان لائے. ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ. ہم فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں. حضرت عیسیٰ کو جنم دینے کے بعد خود ہی درخت ہلائیے، کھجور گرے، کھائیے اور پانی پیجئے. یہ حضرت عیسیٰ کی امی ہیں. اور وہاں ولادت سے پہلے سیدہ آمنہ کہتی ہیں مجھے پانی پیش کیا گیا. اٹھ کے پینے میں اور پیش کرنے میں فرق کیا ہے؟ کوئی یہ بھی تو اندازہ کرے نا. اور کس نے پیش کیا؟ کس نے؟ آج تک پیش کرنے والے بادشاہ کا لوگ پتہ نہیں کر سکے. جو پیش کرنے کے لیے آیا تھا وہ خادم ہی رہا ہوگا. وہ مکے کا نہیں تھا نا، مدینے کا نہیں تھا، وہ زمین کا نہیں تھا. سوچے تو صحیح، وہاں خود اٹھ کے نہر سے پانی پینا ہے. وہ نہر تو تھی نا، نہر تو نہر ہے، اور یہاں پانی پیش کیا جا رہا ہے. وہ پانی کون سا ہے؟ وہ پانی کون سا ہے؟ جو پانی کا ذکر کیا گیا ہے آج تک وہ پانی دنیا میں ملتا نہیں. برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. آپ پوچھو علماء سے یہ کون سا پانی ہے؟ ملا کسی کو زمین پر؟ جو زمین پر ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ملا؟ نہیں ملا، نہیں ملے گا. کیونکہ یہ پانی کا ذکر حدیث میں آتا ہے جنت کے پانی کے لیے. برف والا پانی پیو تو سر پکڑ لیتا ہے، تو برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی جو پیا گیا، اور شہد پیو تو پیا نہیں جاتا. خالص شہد پیو نا، 2 گھٹ بھی پیا نہیں جائے گا. جو چیز جتنی میٹھی ہوگی پینے میں اتنی دشوار ہوگی. یہ صرف جنت کی ندرتیں ہیں کہ اتنا میٹھا پیا جائے گا، اتنا ٹھنڈا بھی پیا جائے گا، اور اتنا سفید بھی کوئی آئے گا. فرماتی مجھے پیش کیا گیا اور میں نے پیا تو میری ساری وحشت دور ہو گئی. حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو جنم دیتی ہے تو قرآن اس پیٹ کے درد کا بھی تذکرہ کرتا ہے. درد سے اتنی نڈال ہوئی اور اتنی بے چین ہوئی کہ کہنے لگی کہ کاش کہ میں آج سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. یہ حضرت مریم تمنا کر رہی ہے. اور وہاں فرماتی ہیں مجھے احساس بھی نہ تھا، آیا مجھے احساس بھی نہ تھا، اور ایک نور مجھ سے ظاہر ہوا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے سارے مشارق کو دیکھا، سارے مغارب کو دیکھا. مشارق اور مغارب، مشرق اور مغرب نہیں، مشارق المغارب. آج تک 1400 ساڑھے 1400 سال بیت گئے اس خاتون کو، اس مقدس خاتون کو، بلکہ 1500 سال کم و بیش ہونے لگے ان کو دنیا سے گئے ہوئے. مشارق کتنے اور مغارب کتنے کوئی آج تک بتا نہیں سکا. مائکروسکوپ ایجاد ہوا، یہ ایجاد ہوا، وہ ایجاد ہوا، سب کچھ ہوا، کسی نے مشارق اور مغارب کو نہیں دیکھا. لیکن نبی کی امی کہتی ہیں میں نے ولادت رسول کے موقع پہ مشارق بھی دیکھے اور مغارب بھی دیکھے، پھر بھی وہ کافر ہی رہی. ہائے ہائے ہائے، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا. جس نے مشارق و مغارب دیکھے، یہی تو ان کی چٹنگ بازیاں ہیں نا کہ جو حلق کے نیچے نہ اترے اس کو موضوع کہہ دو، من گڑت کہہ دو، ضعیف کہہ دو، راوی کا سہارا لے لو. یہ حال ہے. ہم نے کہا ضعیف ایمان والو، یہ تمہارے نزدیک ضعیف ہو سکتی ہے باتیں. ابن الجوزی تو بہت یاد رہتے ہیں، میلاد پڑھتے وقت ابن الجوزی یاد نہیں رہتے.
عبد الحق محدث دہلوی تو بہت یاد رہتے، ولی اللہ تو بہت یاد رہتے، میلاد کے وقت یاد نہیں رہتے. فرماتی ہیں میں نے مشارق اور مغارب، ایک عظمت اور پڑھو اپنی گفتگو ختم کرنے کی طرف لے جاؤں، اینڈ کی طرف لے جاؤں. ابھی آئندہ ہفتے میں پڑھوں گا میلاد شریف، کیونکہ میلاد کے موقع پہ تو نہیں پڑھ سکا، تو میں اب چونکہ عنوان کے تحت چل رہی ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں میلاد بیان کروں گا، اور تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ پوری میلاد ایک ساتھ بیان ہو جائے، میلاد کے واقعات. لیکن آج اس پر ایک جملہ صرف کہتا ہوں. میلاد کے وقت سیدہ آمنہ گھر میں اکیلی تھی، اکثر روایتیں یہی، انہوں نے خود کہا ہے، کوئی ایک دو خاتون کا تذکرہ ملتا ہے لیکن وہ بعد کا ہے، یعنی ولادت ہو گئی اس کے بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس وقت وہ وقت تھا بہت حیا کے ساتھ کہ جس وقت ولادت کا وقت قریب تھا تو وہ اکیلی، اور وہ خود بیان کرتی ہے کہ میں گھر میں اکیلی تھی اور عبد المطلب جو میرے سسر تھے وہ کعبے کے طواف کے لیے گئے ہوئے تھے. بہت نازک سی اور مختصر سی بات یہ رکھنا ہے تاکہ آپ ان کی عظمت سمجھ سکیں، سیدہ آمنہ پاک کی عظمت سمجھ سکیں. جو نشانیاں ولادت کے وقت سیدہ آمنہ خاتون نے دیکھی ہیں، اگر ایک عام عورت، سادھارن ایک عام عورت، ایک عام خاتون، گھریلو عورت وہ سارے مناظر کو دیکھ لیتی تو وہ مناظر دیکھ کر ہی مر جاتی. جو نشانیاں دیکھی گئی ہیں، اس لیے کہ ایک عورت اگر اکیلی اور گھر میں کالی بلی کود جائے تو عورت اسی کو دیکھ کر اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، وہ دھک سے ہو جاتی ہے. آپ میں سے بہت ساروں کی بیویاں ایسی ہوگی، 10 بجے کے بعد لوگ بیٹھتے نہیں ہمارے پاس، بولے حضرت میری بیوی کو ڈر لگتا اکیلی رہتی ہے. تو ایسا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں پہنچنا پڑے گا کیونکہ وہ گھر میں اکیلی ڈرتی، عورت کی فطرت ہے. کالی بلی دیکھ لے تو عورت ڈر جائے، چپکلی دیکھ لے تو عورت ڈر جائے، اور کتا بھونکے تو عورت ڈر جائے گی. حال ہوتا ہے، کتوں کے بھونکنے پر بھی عورتیں ڈرتی ہیں. اب میں پوچھتا ہوں نبی کی امی کو کافر کہنے والوں سے کہ جس نے اتنے غیبی مشاہدات کیے اور اتنے غیبی مشاہدات دیکھ کر وہ بچے کو جنم دے رہی ہے، سیزر کے اوزار دیکھ کر عورتوں کا پریشر بڑھ جاتا ہے، ان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. لوگ اس اعتبار سے بھی تو نبی کی امی جان کی شان دیکھیں. عورت ہوتی کیا ہے؟ عورت صنف نازک ہے. میں نے لوگوں کو بتایا کہ عورت اللہ کی مخلوق میں سب سے کمزور مخلوق کو عورت کہتے ہیں. یعنی انسانوں میں، اللہ کے جو بنائے ہوئے انسان ہیں، انسانوں میں سب سے کمزور عورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے عورت کو پسلی سے، مرد کی پسلی سے بنایا. اور جو مرد کی پسلی جو ہوتی ہے انسان کے پورے جسم میں سب سے کمزور ہڈی کو پسلی کہتے ہیں. اتنی کمزور ہڈی ہے پسلی، لیکن جتنا بڑا کام پسلی کرتی ہے پورے جسم میں کوئی نہیں کرتا. یہ پسلیوں کے پنجرے میں اللہ نے دل کو چھپا کے رکھا ہے. یعنی دل کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ پسلی. اور پسلی سے کون بنا ہے؟ عورت. پتا چلا جو کام عورت کر سکے گی وہ کوئی نہیں کر سکے. صنف نازک بھائیوں، ان کے پریشر بڑھتے ہیں، انہیں ڈانٹ دو تو ان کے آنسو نکلتے ہیں. نبی کی امی کا دل کتنا مضبوط ہوگا. نبی کی امی کیسی، کوئی سادھارن عورت نہیں ہوگی، کوئی عام عورت نہیں ہوگی. ولی کتب ابدال سب قدموں کے نیچے ان کے. ہوگا کسی کے مسلک اور مکتبہ فکر میں آمینہ کا کافر ہونا. ہم تو یہ کہتے ظالم قرآن پڑھتے ہو تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ارے اب تک بخاری نہ سمجھ سکے تو تم قرآن کیا سمجھو گے؟ یہ بات بک 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 کرتے رہتے ہو کافر تھی کافر تھی. ارے سن، وہ تو حقیقی ماں ہے سید الانبیاء کی، جو نبی کو منہ بولا بیٹا کہہ دے. منہ بولا بیٹا، نبی کو صرف اپنا بیٹا مان لے منہ سے، وہ کافرانہ رہ سکی. منہ بولا بیٹا نبی کو کہا تو وہ کافرانہ رہ سکی. تو جس نے پیٹ میں محبوب خدا کو رکھا وہ کافرہ کیسے ہوگی؟ کیا تجھے نہیں پتا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہر کے اندر آئے اور صندوق کے اندر رکھے ہوئے تھے تو فرعون کی بیوی تھی نا، اس وقت تو بولو آسیہ مومن تھی، مسلمان تھی. ارے فرعون کی بیوی تھی، اتنے بڑے گنڈے جس نے خدا ہونے کا اعلان کیا تھا اس کی بیوی تھی بیوی. لیکن آسیہ مومنہ کیسے ہو گئی؟ جس وقت صندوق آیا، صندوق کھولا، فرعون نے کہا یہ وہی ہے جو میری سلطنت کے لیے خطرہ ہے. آسیہ نے کہا ارے اس کو قتل مت کر، ہم اپنا بیٹا بنا لیں.
نبی کو بیٹا بنا لیا. فرعون نے نہیں بنایا, آسیہ نے بنایا. نبی کو بیٹا, موسیٰ نبی کو جس نے منہ سے بیٹا کہہ دیا, اللہ نے اس کو کافرہ رہنے نہیں دیا. جس نے 9 مہینے تک جان موسیٰ کو پیٹ میں رکھا, پھر بھی مولوی کہتا ہے وہ مسلمان نہیں. ہم نے کہا مولوی جی تیرا ایمان کھلے گا, تو کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایسی بات مت کیا کرو, اپنی میں نے کہا ان سے بھی کہو اپنی کیا کریں. ہمارے نبی کی امی تک آئیں گے تو ہم بھی وہاں تک پہنچائیں. بک بک کرنے سے اور کیا ہوتا. حضرت اور آسیہ کون ہے بتائے؟ اب سن لو, اور توجہ ہے. آسیہ کون ہے یہ بھی سن لو. بہو ہے میرے نبی کی امی کی. نہیں سمجھے اس پر. آسیہ کون ہے؟ حامنہ خاتون کی بہو ہے. موسیٰ کو منہ بولا بیٹا کا, حضرت موسیٰ کو پالا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں وہ میری بیوی بنے گی. کیونکہ موسیٰ کو پالا نا, فرعون تو جنت میں جائے گا نہیں, تو آسیہ رہے گی کس کے ساتھ؟ تو چونکہ موسیٰ کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا اور پال لیا, حضرت موسیٰ کی پرورش کر دی, تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ ایمان بھی دیا, آخری نبی کی جنت میں بیوی بنا. کیونکہ ان کا دور پہلے گزر گیا, بعد میں تو نہیں تھا. مریم بھی بہو ہے آمنہ کی جنت میں. اس پر سبحان اللہ کہنا چاہیے. میں تو جھوم رہا, میرا دل جھوم رہا ہے. مریم ان کی جنت میں بہو ہے, آسیہ ان کی جنت میں بہو ہے, موسیٰ علیہ السلام کی بہن حلیمہ جنت میں ان کی بہو ہے, اور دنیا میں خدیجۃ الکبریٰ بہو ہے, عائشہ صدیقہ بہو ہے, زینب بنت خزیمہ بہو ہے, زینب بنت حجش بہو ہے, میمونہ بہو ہے ان کی, میمونہ بہو ہے ان کی, حضرت سیدہ سودا بہو ہے ان کی, ام سلمہ بہو ہے ان کی, ام ابیہا بہو ہے ان کی. جس کو عرش سے سلام آتا ہے وہ خدیجہ جس کی بہو ہو. اندازہ فرمائے جس کی بہویں اتنی بے مثال ہے وہ ساس کس مرتبے کے مالک ہو. لاؤ نا کسی کی بہو ایسی ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا, جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے کسی کی بہو, وہ آمنہ سیدہ کی بہو ہے. ارے جس کی پوتی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے کسی کی پوتی تو لا. اس آمنہ کو کافر کہتے, تمہیں شرم نہیں ہے؟ میں نے لوگوں کو کہا تھا برسوں پہلے کہا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہے علیہ السلام, اللہ نے اس مچھلی کو بھی جنت میں داخل کرنا ہے. 3 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں نبی رہ جائے تو مچھلی جنتی ہو جائے. غور تو فرمائیں. اور 9 مہینے تک آمنہ خواہ کیا وہ ماں ہوگی. بھائیو کوئی کچھ بھی کہے, جس کو جو کہنا ہے کہہ دے ہمیں, لیکن ہم تو مشکل وقت میں آمنہ کو پکارتے ہیں, وسیلہ لگاتے ہیں سیدنا عبداللہ کا وسیلہ, اور الحمدللہ وہ پاتے ہیں کہ جس کا ذکر کیا کریں. ہر چیز کا ذکر تو کر نہیں سکتے. لوگوں کو کہا کہ تم بھی آزماؤ دیکھو کیا نہیں ملتا, اس لیے کہ نبی کی امی جان ہے. نبی نے جس کو امی جان کہا, جو کائنات کی جان ہے, وہ جس کو اپنی جان کہے وہ کیسی جان ہوگی, ان کی شان کیا. نبی کی امی جان سیدہ آمنہ پاک. تو میں گفتگو اینڈ کرنے کے لیے تو عرض یہ کر رہا تھا, جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہے, اب کیا دیکھی ہے وہ آئندہ ہفتے ہو سکتا ہے. آئندہ ہفتے کا عنوان یہ ہو بوقت ولادت غیبی مشاہدات. کیا کیا دیکھا, کیونکہ عام طور پہ میلاد کے موقع پہ جلسے روڈ پہ ہوتے ہیں اور پھر ٹائم بھی کم ہوتا ہے, تو پھر اسی میں لوگ بول دیتے اصلاح معاشرہ بھی بتا دو, یہ بھی بتا دو, وہ بھی بتا دو. جلسہ ایک کرتے ہیں, پھر عنوان بھی لوگ بھی بیچارے پریشان ہیں کہ حال ہے کیا ہے کہ بہت زیادہ عنوان دیتے ہیں. تو چونکہ اب یہ سیریز چل ہی رہا ہے سیرت کا, تو ہم غیبی مشاہدات پھر آپ کو اندازہ کرنا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو میں جلدی بیان شروع کروں گا, اور وہ تمام مشاہدات کوشش کر کے پڑھ دیں گے انشاءاللہ. آپ کو اندازہ ہوگا ان مشاہدات کو کوئی دیکھے نا وہ مر جائے گا, لیکن سیدہ آمنہ نے دیکھا. بھائیو مشارق اور مغارب دیکھے. میں تھوڑا سا علم والے سمجھ گئے ہوں گے, آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک ہے مشرق اور مغرب, اور ایک ہے مشرقین اور مغربین, اور ایک ہے مشارق اور مغارب. سمجھ میں آتی؟ تینوں کا ذکر قرآن میں, مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے, مشرقین بھی ہے
مغربین بھی ہے، مشارق بھی ہے، مغارب بھی ہے، تینوں چیز۔ مشرق اور مغرب کیا؟ مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب کہتے ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ توجہ، دھیان دیں، میری طرف دیکھیں، دیکھیے، جدھر سے نکلا مشرق، جدھر ڈوبا مغرب، مطلقاً ہو گیا مشرق مغرب۔ مشارق اور مغارب تو روزانہ سورج ایک جگہ سے نہیں نکلتا، بلکہ سورج کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ نکلتا مشرق سے ہی ہے، لیکن آج ادھر سے نکلا، اب سم تو یہی ہوگی، لیکن دوسرے دن یہاں سے نکلے گا، تیسرے دن یہاں سے نکلے گا، چوتھے دن یہاں سے نکلے گا، پانچویں دن یہاں سے نکلے گا، چھٹے دن یہاں سے، ساتویں دن یہاں سے، اسی طرح پہلے دن یہاں سے نکلا تو جو سال کا آخری دن ہوگا 365واں دن، وہ یہاں سے نکلے گا۔ یعنی وہ 365 سمجھ لیجئے سمجھانے کے لیے اس کے وہ شروع کے دروازے ہیں۔ اتنا سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ سب سمجھ گئے؟ جو سمجھ گئے تھوڑا سا ہاں کہہ دیں، بولنا کوئی جرم نہیں ہے نا، ہے؟ سمجھے؟ مشرق مغرب سمجھ گئے؟ ٹھیک۔ اب یہ جو پہلا پوائنٹ ہے شرق کا اور آخری پوائنٹ ہے شرق کا، تو جیسے نکلنے میں الگ الگ پوائنٹ بدلتے ہیں، ویسے ڈوبنے میں بھی الگ الگ پوائنٹ بدلتے ہیں۔ ٹھیک؟ مشرق مغرب، یہاں سے پہلے دن نکلا، وہاں پہلے دن وہیں ڈوبا، آخری دن وہاں سے نکلا، وہیں ڈوبا۔ تو یہ جو دو پوائنٹ ہوئے، یہ ہو گئے مشارق اور مغارب، یعنی پہلے سے آخری پوائنٹ مشارق، پہلے سے آخری پوائنٹ، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ سوری نہیں، مشرق مغرب، پہلے سے آخری پوائنٹ مشرقین، تسنیہ مشرقین، اور پہلا اور آخری پوائنٹ مغربین، دو مشرق اور، سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہوا مشرق مغرب اور مشرقین اور مغربین۔ لیکن یہ پہلا اور آخری لیا تو مشرقین ہو گئے اور مغربین ہو گئے، لیکن مشرق مغرب واحد، مشرقین مغربین تسنیہ، اور اب ہر جہاں سے سورج نکلا اور جہاں ڈوبا، تو یہ جتنے پوائنٹ ہے تو سب کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ مشارق اور مغارب۔ بہت سارے شروع کی جگہ اور بہت سارے غروب کی جگہ۔ سیدہ آمنہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے مشرق اور مغرب دیکھا، یہ نہیں کہتی کہ مشرقین اور مغربین دیکھا، کیا فرمایا؟ کہتی ہے میں نے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا، یعنی جتنے سورج نکلنے کی جگہ ہے وہ بھی میں نے دیکھ لیا، اور جتنے ڈوبنے کی جگہ ہے وہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ یہ سیدہ جس کی ایک نگاہ میں مشارق اور مغارب سمٹ آتے ہیں، یعنی دنیا جس کے سامنے سمٹ آئی وہ نبی کی امی جان ہے۔ یہ بات ہے، یہ سیدہ آمنہ پاک ہے۔ تو جو اینڈ کر رہا تھا یہ کہ ان کا کردار، سخاوت، بہت بڑی اور عظیم شاعرہ تھی، شعر کہنا بھی جانتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 6 مہینے بلکہ 2 مہینے شکم اطہر میں رہے تھے، یعنی ابھی پیٹ میں آئے ہوئے صرف 2 مہینے گزرے تھے کہ حضور کے ابا جان سرکار عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ یہ آپ مجھ سے سن چکے۔ وصال کی داستان بھی یہ ہے، تاجر تھے وہ خود بھی، حالانکہ یہ بات بھی 16 سال کی عمر میں حضرت سرکار عبداللہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ ملک شام تک جاتے تھے تجارت کے، فلسطین تک جاتے تھے۔ 16 سال میں اتنا بڑا تاجر میرے نبی کا بابا جان سرکار عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی، تو گئے ہوئے تھے، 16 یا 17 سال کی عمر تھی، بس ان کے داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے اور ان کا وصال ہو گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا عمر رہی ہوگی۔ عمر کے بارے میں مورخین کے اختلافات ہیں،
لیکن جن لوگوں نے حضرت سرکار عبداللہ کو دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ داڑھی کے ابھی جلدی لوگوں نے دیکھا نا، کیسے؟ کیونکہ جب آپ کا جو مزار تھا وہ مدینہ منورہ میں تھا، تو مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو چند برسوں پہلے توسیع ہوئی نا، تو اس میں آپ کے مزار کو کھولا گیا اور کھول کر کے جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ مفتی اعظم مصر کہتے ہیں کہ مجھے بھی بلایا گیا تھا، میں بھی گیا تھا، تو اسٹیچر پر جب رکھا گیا آپ کا جسم تو میں نے سوچا کہ نبی کو تو نہیں دیکھ پایا، آپ کے ابا جان کی زیارت کر رہے ہیں۔ بعد 14 صدیوں کے بعد نبی کے پاک ابا جان کو جب ہائے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ ارے مسجد نبی کی توسیع کے بہانے نبی کے بابا کا مزار کھلوایا گیا، کس سے؟ جو لوگ مومن ماننے تیار نہیں ہیں۔ ارے بڑے بڑے مولویوں کی ہڈیاں 4-4 5-5 6 6 دن کے بعد گھلنے لگتی ہے۔ 14 صدیوں کے بعد بھی جس کا جسم تازہ ہو، وہ بھی اگر کافر ہو تو ایسا کافر بھی کیا چیز ہے؟ سوچے تو صحیح نا، ذرا غور تو کریں۔ لوگوں کو، نبی کے گھر والوں کو کافر کہنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نصیب، کلمہ پڑھانے کا بھی، تمہیں تو وہ مسلمان بنا دے اور تم ان کے گھر والوں کے لیے اب بھی کافر کافر کی بات کرو۔ کیا مزہ آتا ہے لوگوں کو نبی کی ماں کو، نبی کے بابا کو۔ اور آپ لوگ بھی عجیب لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے بھی آپ کی نمازیں ہو جاتی، جو آپ کی امی کو گالی دے اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی، اور جو نبی کی امی کو کفر کی گالی دے ان کے پیچھے بھی آپ کی نماز ہوتی، پھر ان کے ساتھ آپ کا اٹھک بیٹھک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کے ماں باپ کو گالی دینے والے گروہ پھر آپ کے لیے عالم بھی ہو جاتے ہیں، مفکر بھی ہو جاتے ہیں، امام بھی ہو جاتے ہیں۔ او تف ہے تمہارے ایمانوں پر، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ ارے اگر اس صدی میں غیرت عشق پیدا کرنا ہے تو امام احمد رضا کی طرح پیدا کر۔ یہ کیا کہ با مسلمان اللہ اللہ با برحم اللہ، روز تمہارے ایمان بدلتے ہیں، روز تمہارے نظریات بدلتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، خود کی ماں پر گالی پر تمہیں صبر نہیں ہوتا، اور جو سارے نبیوں کے نبی ہیں ان کی امی جان کو اتنی کفر سے بڑی بھی کوئی گالی ہے؟ ملا علی قاری نے نبی کے اماں ابا کو، نبی کے بابا، نبی کی امی جان کو کافر کا، تحقیق بغض میں نہیں، تحقیق میں خطا ہوئی اور کافر کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مصیبت میں گرفتار کیا، آخری عمر میں کتابیں بیچنی پڑی۔ ملا علی قاری، ملا علی قاری کیا ہستی ہے، جا کے بخاری کا شارح، صرف تحقیق میں خطا ہوئی تھی، تحقیق میں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دن ایسے آدمی پر، گستاخی کی وجہ سے نہیں، بے ادبی کی وجہ سے نہیں، بغض کی وجہ، جو تو نبی کے بغض میں جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ لیکن وہاں تو تحقیق میں خطا ہوئی، خطا فی الفکر تھی، خطا میں تحقیق۔ تو ملا علی قاری پر بزرگوں نے ان کی سیرت میں لکھا کہ کتابیں بک گئی آخر عمر، ان کی زندگی، ان کی سوانح پڑھ، اتنا بڑا آدمی کتابیں۔ اس لیے ذرا ادب کے ساتھ رہو، کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آئے تو بک بک کرنے کی بجائے کہیں منہ بھی بند کر لیا کر۔ مجھے بہت اچھا لگا، میں ایک بہت بڑے بزرگ، ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر، میں نے ان سے ایک بادشاہ کے متعلق پوچھا، اس کا بھی نام نہیں لوں گا، مفکر صاحب کا بھی، بزرگ کا بھی نام نہیں لوں گا، لیکن فکر ملی مفکر سے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں میں نے پوچھا، کہا حضور یہ بتائیں کہ فلاں بادشاہ ایمان پہ مرا تھا یا نہیں؟ تو میری طرف دیکھ کہتے ہیں میرے عزیز، میرے عزیز سب باتیں یہی معلوم کر لو گے یا کچھ قیامت کے دن بھی رکھو گے؟ کچھ چیزیں قیامت کے دن بھی لیے رکھیں، اس لیے کوئی چپ بھی رہا کرے۔ تو اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ جہاں باتیں سمجھ میں نہیں آئے ہر چیز یہی مت کر لیا، کچھ چیزیں اس دن بھی دیکھنا ہے نا، کچھ دن دیکھنی ہے، حشر میں عزت رس۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہاں بات آ گئی میرے امام کی، دیکھنی ہے حشر میں، میرا امام کہہ رہا ہے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آپ کہوں
کوئی کہے گا میرا آقا آ گیا، میرا ماوا آ گیا، میرا مولا آ گیا، میرا داتا آ گیا، میرا شفیع آ گیا، میرا حبیب آ گیا. سب یہی کہیں گے نا. آمینہ کہے گی میرا لال آ گیا. آمینہ کہے گی میرا لال آ. ارے اس دن کس کی حکومت ہوگی، اس دن کس کے جلوے ہوں گے، اس دن کس کی عظمتیں ہوگی، اس دن کس کے ڈنکے بجیں گے، اس دن کس کے چرچے ہوں گے؟ صرف اور صرف آمینہ کے لال کی. ملا جی تو سارے کباڑے کر کے اور ساری گندگی کر کے سوچتا ہے حضور تجھے ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے. او بٹے باز، تجھے ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے اور اپنی ماں کو چھوڑ کے جائیں گے؟ کیا بدبختی ہے. میں کوئی غصے میں نہیں ہوں، لیکن یہ کچھ ایمانی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں سنی بڑے جذباتی ہو، وہ سنیوں میں امین القادری بڑا جذباتی. میں نے کہا کسی سے عشق کر کے دیکھ، پھر تیرے محبوب پر کوئی آنکھ اٹھائے اور تیرے جذبات نہ ابھرے تو پھر کہہ. ہم زنانہ عشق کے قائل نہیں ہیں، ہم حیدری عشق کے قائل ہیں. ہاں، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر رب خیبر کانپ. شان ہے جس کو جو کہتے ہیں. الحمدللہ ہم انہیں مومنہ مانتے ہیں اور ہم ان کی دعائی دے کر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں. بات اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں، ختم کر. بڑی شاعرہ بھی تھی، میں نے اس کو بیان کیا ہے لیکن عنوان کی مناسبت سے آج اس کو پورا کر رہا ہوں تاکہ سیرت النبی کے باب میں اس کا یہ ریکارڈ موجود رہے. جنہوں نے سنا ہے حصول برکت کے لیے، جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کی معلومات میں اضافے کے لیے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا، نبی کی امی جان کا ذکر چل رہا ہے، دل میں مرادیں لے کر کے سنیں، بڑی برکتیں نصیب ہوگی. حضور کی امی جان نے حضور کو جنم دیا. اب یہ عنوان اگلے ہفتے کے لیے اٹھا چھوڑتے ہیں. پھر تقریباً 4 یا 5 سال تک حضرت سیدہ آمنہ نے سونپ دیا تھا حضرت حلیمہ کو. وہ عنوان بھی آ جائے گا. حلیمہ کی عادت تھی اور دوسری تمام دائیوں کی عادت تھی کہ 2 سال تک دودھ پلا کر کے پھر وہ بچوں کو پہنچا دیتی تھی. لیکن حلیمہ سعدیہ کو حضور سے اتنا پیار ہو گیا تھا کہ 2 سال کے بعد آئیں تو صحیح، لیکن آنے کے بعد سرکار آمنہ پاک سے کہا کہ آمنہ اس کے بغیر میں رہ نہ سکوں گی، یہاں بھی بیماریاں بھی چل رہی ہے، مکے میں وبائیں چل رہی ہے، میں ان کو لے جاتی ہوں واپس تاکہ بچے مر رہے ہیں یہاں ان کو نقصان نہ ہو جائے. خوب باتیں کی. کریمہ تھی، کریمہ تھی، کریم کی ماں کریمہ تھی. حلیمہ کے تڑپنے پہ کہا حلیمہ لے جاؤ اور خدمت کرو. حلیمہ لے گئی، مزید 4 سال تک اپنے پاس رکھی اور رکھنے کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا. اس واقعے کو حلیمہ نے حادثہ سمجھا. وہ واقعہ تھا شق صدر کا واقعہ. وہ بھی عنوان میں آئے گا. شق صدر یاد رکھنا، سیرت میں یہ سب چیزیں آگے آنے والی ہیں. حلیمہ کے شوہر جناب حارث نے کہا حلیمہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے. ہم کیا جواب دیں گے عبد المطلب کو، کیا جواب دیں گے سرکار آمنہ کو؟ ان کو پہنچا دیتے. واپس لے کر کے آئیں. سرکار آمنہ نے کہا حلیمہ تم تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ لے گئی تھی، اب واپس لے آئیں. تو کہا بی بی میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے. شق صدر کا پورا واقعہ بیان کیا. شق صدر کا پورا واقعہ بیان کیا، وہ سینہ چیرنا اور وغیرہ وغیرہ سب، وہ جو آپ آگے سنیں گے بعد میں. تو حلیمہ سرکار نے جب یہ کہا تو سرکار آمنہ نے کہا حلیمہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے پہ جنات منات یہ سب کوئی چیز غلط چیزوں کا سایہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولادت کے وقت میں نے جو مناظر دیکھے ہیں اس سے مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے. بہرحال حلیمہ سیدہ پہنچا کر کے انعام و اکرام لے کر کے چلی گئی. اس کے بعد میرے سرکار کو سرکار آمنہ نے اپنے پاس رکھا. سرکار آمنہ حضور علیہ السلام 6 سال کے ہوئے تھے. 6 سال میں 10-12 سال کی عمر کے دکھتے تھے اور بڑے شباب تھا. اللہ اکبر، گود میں عالم شباب. میرے امام کہتے گود میں
عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. کیا کہتے ہیں؟ وہ گود میں جب جوان دکھتے تھے، ہیں گود میں جوانی کا ابھار تھا، جو گود میں جوانی کی جوبنیں تھی، تو پھر جب وہ جوان ہوئے ہوں گے تو اس کا کوئی کچھ سوال ہی نہ کرے، کوئی جواب ہی نہ کرے. گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے. 6 سال کی عمر ہے. تھوڑا سا تصورات میں مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف چلیں. آج 6 سال کی عمر ہے، بڑی بڑی آنکھیں، گول سا چہرہ، بھویں ملی ہوئی آپس میں ایک دوسرے کو چوم رہی ہے. کلام پڑھا بچے نے. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. دونوں ابرو جب آپس میں ملتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے دو قبلے آپس میں گلے مل رہے ہیں. 6 سال کی عمر ہے، ابھرے ہوئے گال ہے جو اعتدال پر ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اور ان آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں جو 24 گھنٹے رہتے ہیں. یعنی آنکھ گلابی ہے، اس میں سفیدی ہے، اور بالکل سیاہ دیدے ہیں، اور پتلے پتلے ہونٹ ہیں جو بالکل گلابی ہے، اور اللہ اکبر چوڑا سینہ ہے. بازو کے گوشت تو بھرے بھرے ہیں، سینہ بھرا بھرا چوڑا بے کینہ ہے. اور وہ ننھا سا معصوم 6 سال کی عمر میں ماں کے پاس بیٹھا ہے. ماں نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے ماں کو دیکھا. اچانک سر پہ ہاتھ پھیر کر آنکھ میں آنسو آ گئے، آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی. ننھے شہزادے نے ماں سے کہا ماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا اپنے پہ نہیں تجھ پہ رو رہی ہوں. تو نے اپنی ماں کو تو دیکھ لیا، اپنے بابا کو نہیں دیکھا. تیرے بابا بڑے خوبصورت تھے. تیرے بابا کے حسن کا حال یہ تھا کہ جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو 2 شیزائیں سینہ پکڑ کے رہ جاتی تھی. دور یوسف واپس آیا تھا مکے میں چند دنوں کے لیے، مگر ہائے وہ بہار ہمیشہ نہ رہ سکی. برا ہو بری نظر کا، کہ بری نظر کی وجہ سے وہ بہاریں ایسی لوٹی کہ ہائے جب یاد آتا ہے تو دل پر ایک کھنجر چلتا ہے. یہ دل کو زیر و زبر کرنے والی داستان جب ننھے سے شہزادے نے سنا اپنے بابا کے حسن و جمال کے متعلق، تو موٹی موٹی آنکھوں میں موٹے موٹے موتیوں کی طرح آنسوؤں کی لڑیاں رواں ہو گئی. ماں نے کہا بیٹا تیرے بابا کو تو نے نہیں دیکھا. تیرے بابا یثرب ایک علاقہ ہے، وہاں ان کا ننیال تھا، تجارت سے واپس آ رہے تھے، بیمار ہوئے، چند دن بیمار رہ کے وہیں انتقال ہوا. چل میں تجھے لے چلوں، بابا نہ صحیح بابا کا مزار تو دیکھ لے. 6 سال کا معصوم پیغمبر، 6 سال کا معصوم پیغمبر یہ سن کر کے مچلا ہوگا. اور پھر خیال آیا بابا کے مزار پر. حضرت عبد المطلب سے اجازت لی، سرکار اس شہزادے کو اب یہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اس لیے میں اس شہزادے کو اس کے والد کے مزار کی زیارت کرا کے لانا چاہتی ہوں. سرکار عبد المطلب نے اجازت دے دی. ام ایمن جو حضور کے والد کی کنیز تھی اور ان کے وصال کے بعد سرکار آمنہ کے پاس وہ رہتی تھی، انہی کے حصے میں آئی تھی. ام ایمن کو ساتھ لے کر سرکار آمنہ، رسول اللہ اور ام ایمن 3 رکنی قافلہ یثرب کی طرف گیا. اب میں یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ وہی یثرب بعد میں مدینہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں حضور نے مدینے کو ہی کیوں چنا، مدینے ہی کو کیوں چنا، مدینے ہی کو کیوں چنا. ارے بہت سی وجہ میں سے یہ بھی تو تھا کہ جہاں حضور کا مزار بننا تھا پہلے حضور کے بابا کا مزار بن چکا. ایک بات یاد رکھ، مدینہ منورہ جانا تو دیکھنا، حضور نے اپنے لیے جہاں اپنے مزار کے لیے جگہ پسند کی ہے، حضور کے والد کا مزار جہاں ہے وہ سرہانے کی طرف، جہاں پہلے مزار بنا تھا. ابھی لوگوں کو وہ زیادہ معلوم نہیں ہے وہ جگہ، اور جو پرانے بزرگوں سے جو زیارتیں کرتے ہیں انہیں پتہ ہے. اللہ کرے کبھی آپ میرے ساتھ ہو مجھے یاد دلانا، میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ نشانی ابھی بھی موجود ہے، وہاں جا سرکار عبداللہ کا
مزار شریف تھا وہ حضور کے سرہانے. غور فرمائیں حضور نے والد کا احترام کیا بتایا. حضور جہاں چاہتے حضور کا مزار بنتا، لیکن حضور کے والد کا جہاں مزار تھا وہ سرہانے رکھا گیا، سرہانے رکھا گیا. اللہ اکبر. تو مدینہ منورہ چننے میں بہت سی حکمتیں تھیں. تو حضور کے والد کا مزار پہلے ہی تھا، اور حضور علیہ السلام ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ 6 سال کی عمر میں جا چکے تھے، اگرچہ اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا، اس کو یثرب لوگ کہتے تھے. اب ہم یثرب اس کو نہیں کہتے، اس کو مدینہ منورہ ہی کہتے، سو میں مدینہ منورہ ہی کہوں گا. تو 3 رکنی قافلہ نکلا اور یہ آئے، اور عبد المطلب کا سسرال یعنی سرکار، بلکہ عبد المطلب کے والد کا سسرال اور حضرت عبد المطلب کا ننیحال، ان کے یہاں بنو نجار میں آپ نے قیام فرمایا. اور جب آپ نے وہاں قیام فرمایا تو 1 مہینے تک قیام رہا. اس 1 مہینے کے قیام میں حضور علیہ السلام جب باہر نکلتے تو یہودی آپ کو دیکھتے اور دیکھ کر کہتے تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ کہتے میرا نام محمد اور احمد ہے. تو کہا تیری پیٹھ دکھا. تو پیٹھ دیکھتے، حضور نے خود فرمایا کہ بچپن میں میری پیٹھ دیکھتے اور پیٹھ پر وہ جو مہر نبوت تھی، حضور علیہ السلام کی پشت پر مہر نبوت تھی. کبوتری کے انڈے جیسا ایک حصہ تھا ابھرا ہوا جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ مہر نبوت تھی حضور کی پیٹھ پر. حضور مہر نبوت لے کر آئے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ صلاۃ و سلام علیک یا خاتم الانبیاء وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسن. حضور مہر نبوت لے کر آئے. بچپنے سے وہ مہر نبوت. اب یہاں بھی لوگ کہتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہے، وہ نبی ہے. وہ مکے کے مدینہ منورہ کے یہودی وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ نبی ہے. 6 سال یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے. اور آج تک کے اسی میں یہ الجھے ہوئے کہ کیا کس دنیا میں رہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں یہ عقل ہے یا ان کی عقل کوا لے گیا. خدا جان. حضرت علامہ نظامی فرمایا کرتے تھے بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. وہ نام لے کے کہتے تھے لیکن میں مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا. بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. اللہ اکبر. تو سرکار آمنہ کو جب اس کا علم ہوا کہ یہ آ کر کے دیکھتے ہیں، حضرت آمنہ کو بھی کہتے ہیں ان کو دکھاؤ، اور پھر کہتے تھے یہ امت کا نبی ہے، امت کا نبی ہے، امت کا نبی ہے. سرکار آمنہ نے کہا بھئی یہ کوئی گڑبڑ کریں گے یہ یہودی، تو اس سے پہلے ہم چلیں. 1 مہینہ قیام رہا اور پھر اس کے بعد جو بھی وہاں آنا جانا تھا زیارت کے لیے، اور پھر بعد میں وہ شوہر کی قبر پر جب آخری مرتبہ حاضری دی ہے سرکار آمنہ نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جوانی میں بیوگی آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی صرف 15-16 سال کی عمر میں کوئی خاتون جوان بیوہ ہو جائے، اور اب 21-22 سال کی قریب کی عمر تھی آپ کی، وہ بہت روئیں اور روتے روتے کچھ اشعار بھی کہے. بہرحال پھر یوں ہوا کہ مدینہ منورہ سے نکل گئے. کہا کہ بیٹا اب ہم چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہودی تمہیں نقصان پہنچائے، تکلیف پہنچائے، ہم یہاں سے نکلتے ہیں. اور وہ صدمہ جو شوہر کی جدائی کا تھا وہ بیماری کی شکل اختیار کر گیا، اور بیماری راستے میں اتنی بڑی کہ ابوا شریف پہنچتے پہنچتے پھر وہ برداشت نہیں ہوئی، اور ام ایمن سے کہا ام ایمن اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، اب مجھ سے سفر نہیں ہو سکتا، یہیں رک جاؤ. ام ایمن نے دیکھا قریب میں ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، ابھی بھی وہ ٹیلا موجود ہے. تو اس ٹیلے پر، چھوٹا سا ہی ٹیلا ہے، ٹیلے پر وہ لے کر کے چڑھی اور ایک چادر بچھا دی اور پتھر کا سرہانہ کر کے آپ کو لیٹا دی. یہ حضور علیہ السلام کی امی کے آخری لمحات ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام 6 سال کے معصوم پیغمبر اپنی ماں کے سرہانے بیٹھے ہیں اور ماں لیٹی ہوئی ہے. ماں حضور کو دیکھتی ہے اور رو رہی ہے، اور حضور ماں کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. یہ ماں اور بیٹے کی آخری ملاقات. اس جیسی ماں کائنات میں کوئی نہیں ہوگی، اور اس جیسا بیٹا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہوگا.
خوبصورت سے بیٹے کو آخری مرتبہ دیکھ رہی ہے، لیکن حضور علیہ السلام ماں کو دیکھ رہے. ماں کیوں رو رہی ہے؟ معصوم شہزادہ اس ماں کے رونے کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بس اتنا ہے کہ ماں کو روتا دیکھ کر اس معصوم پیغمبر نے بھی رونا شروع کیا. ماں نے روتے روتے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کے کچھ اشعار کہے. اشعار دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، شرح مواہب میں موجود ہیں، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے. وہ اشعار کیا تھے اس کا مفہوم یہ ہے. کہتی ہیں سرکار آمینہ اللہ اکبر، فرماتی ہیں کہ تو وہ ہے کہ ابھی تو میرے شکم میں 2 مہینے کا تھا کہ تیرے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا اور تیرے بابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے. پھر کہتی ہیں میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تو کبھی بھی بتوں کی پوجا مت کرنا، تو کبھی بھی بتوں کا ساتھ مت دینا، تو کبھی بھی بتوں کی عبادت مت کرنا. میں تجھے اللہ کو سونپتی ہوں، میں تجھے اللہ کو سونپتی ہوں، اللہ کے حوالے کرتی ہوں. اور کہا کہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے اور اس کی پیدائش کے وقت میں نے ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں، اگر وہ مناظر میں نے صحیح دیکھے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا بیٹا اللہ کا نبی ہوگا. میرا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے. اور پھر کہا ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر عروج زوال پائے گا، ہر پیدا ہونے والا مر جائے گا، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے گا، زندہ، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے. اس میرے بیٹے کی وجہ سے میرا نام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اے سرکار آمنہ، اے ملکہ ابوا، اے محسن اعظم، یقیناً جس وقت آپ نے یہ شعر کہے تھے اس وقت میرا گنبد و مینار کا شہر مالیگاؤں رہا ہوگا یا نہیں رہا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آپ نے سچ کہا تھا. آج آپ کا ذکر ہو رہا ہے، احترام سے ہو رہا ہے. آپ ادھر توجہ فرمائیں، نظر کرم فرمائیں، ہماری دلوں کی دنیا پہ نظر کریں. آپ اپنے شہزادے سے ہماری سفارش کریں، ہمیں غلامی کی سند دلوائیں، ہمیں عشق کی خیرات دلوائیں، ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے سفارش کریں. اور دنیا میں میں ہی نہیں، ایک میں ہی نہیں، ان پر قربان زمانہ ہے. اس طرح بہت سے دیوانے قلندر ایسے ہوں گے جو ابھی بھی آمینہ خاتون کا تذکرہ لے کر کے بیٹھے ہوں گے، سرکار آمینہ کا ذکر کر رہے ہوں گے، حضور مسکرا رہے ہوں گے، حضور مچل رہے ہوں گے. سرکار آمینہ نے کہا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ میرا ذکر ہوتا رہے، بالکل ہوتا رہے، بالکل ہوتا رہے گا، بالکل ہوتا رہے گا. اور ذکر کرنے والے ہمیشہ ایمان کی لذتیں پاتے رہیں گے، ایمان کی حلاوتیں پاتے رہیں گے. سرکار آمینہ نے یہ آخری شعر کہا کہ میرا ذکر ہمیشہ ہوگا، میں نے ایسے شہزادے کو جنم دیا، میرا ذکر ہمیشہ ہوگا. اور اسی شعر پر آخری ہچکی آئی اور اسی ہچکی پر حضور کی امی جان کی آنکھیں بند ہو. میرے نبی نے پہلی مرتبہ کسی کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا، آج سے پہلے میرے آقا نے کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا. یہ پہلا اتفاق تھا. نبی کی امی جان آخری ہچکی لے کر دنیا سے چلی گئی. وہ بھی رو رہی تھی، نعت پڑھ رہی تھی، حضور بھی رو رہے تھے، نعت سن رہے تھے. یہ بھی سن لے لوگ، سب سے پہلے نبی کی نعت جس نے لکھی ہے حضور کی ولادت کے بعد وہ کوئی اور نہیں ہے، میرے نبی کی امی جان. نبی کی نعت سب سے پہلے حضور نے ماں سے سنا، ماں روتے روتے دنیا سے چلی گئی. سرکار نے دیکھا کہ ماں کی آواز بند ہو گئی، میمن رو رہی تھی. یہ منظر دیکھ کر سرکار نے ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا امی 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 اٹھو. جیسے ننھے ننھے بچے معصومیت سے اپنی ماں کو جگاتے، سرکار نے کہا امی اٹھو. اور ابھی جو اشعار پڑھ رہی تھی امی وہ اور پڑھو نا امی. ام ایمن نے سینے سے لگا لیا، لگا کے کہا شہزادے
جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے۔ میں سوچتا ہوں اللہ کو یہی منظور تھا، پردہ منظور تھا کہ پہلی مرتبہ میں ایمن نے منع کر دیا، اگر دوسری مرتبہ حضور کہہ دیتے تو دنیا دیکھ لیتی کہ نبی کی ماں بول پڑتی، لیکن قدرت کو ابھی کچھ اور منظور تھا، حکمتیں تھی۔ بہرحال ایمن نے کہا شہزادے تمہاری امی نے مجھے کہا تھا کہ میری اس امانت کو عبد المطلب تک پہنچا دینا، اب تمہاری ماں کو ہم یہی دفن کریں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ شہزادے آؤ قبر کھودتے ہیں۔ ابوا کا وہ منظر کیا ہوگا جب 6 سال کا پیغمبر اپنی ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، نبی نے اپنی 6 سال کے ننھے نازک ہاتھوں سے پتھروں کے سہارے اپنی ماں کی قبر کھودی۔ کیا خوش نصیب ہے وہ خاتون جس کی قبر کھودنے کا کام بھی نبی آخر الزماں کر رہے ہیں۔ ایمن سہارا دیتی ہے، حضور ہاتھوں سے قبر کھودتے ہیں۔ تصورات میں مجھے یوں لگتا ہے جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا کانٹے کی طرح نرم ہو گیا تھا، جانے داؤد کے سامنے وہ مٹی بھی اتنی آسان ہو گئی ہوگی کہ حضور نے ماں کی قبر کو کھودا اور اس کے بعد ایمن کے سہارے اپنی ماں کو قبر میں لٹا دیا۔ کیا خوش نصیب ہے یہ ماں جس کی قبر بھی اس جان ایمان نے کھودا، جس کی قبر میں سید الانبیاء اترے، اور سید الانبیاء اترنے کے بعد ماں کو دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد ایمن نے نبی کی ماں کی قبر بننے کے بعد سینے سے لگایا میرے آقا کو اور کہا چلو۔ چند قدم چلے، معصومیت سے پوچھا ایمن میری امی؟ ایمن میری امی؟ ایمن نے سینے لگا کے کہا شہزادے اب تمہاری امی یہی رہے گی اسی ابوا میں، اب وہ کبھی ہمارے ساتھ مکہ نہیں آ سکے گی شہزادے۔ میرے آقا نے انگلی چھڑائی، ایمن کو چھوڑا، واپس ٹیلے کی طرف گئے۔ ایمن بیان کرتی ہے جب میں ٹیلے کے اوپر چڑھی تو میں نے دیکھا کہ ماں کی قبر سے لپٹ کے کہہ رہے تھے امی تمہیں تو پتا ہے نا کہ تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ تمہارے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایمن نے کہا میں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، اور جب میں لے چلی پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کی قبر کی طرف دیکھتے تھے، پلٹتے تھے پھر دیکھتے تھے، پلٹتے تھے پھر دیکھتے تھے، روتے جاتے تھے اور پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، پلٹ کے دیکھتے جاتے تھے۔ بالآخر میں نے اپنی سواری پہ انہیں سوار کیا، تب بھی پلٹ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے وہ آنسو خشک ہوئے اور حضور ابوا سے تشریف لے گئے۔ جب تک میرے آقا ظاہری طور پہ حیات رہے، بار بار جب ادھر سے گزرنا ہوا ابوا ضرور گئے، جب گزرنا ہوا ابوا ضرور گئے۔ اب پتہ ہے تصور میں دیکھیں جب ابوا شریف جاتے تو صحابہ کے ساتھ مل کر ان کی قبر کے پتھر کو اپنے ہاتھوں سے درست کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ ماں کی یاد آتی، سوچو تو صحیح، ماں کی قبر کے بکھرے ہوئے پتھر کو میرے آقا سمیٹتے تھے صحابہ کے ساتھ اور روتے جاتے تھے۔ قبر بھی انہوں نے بنائی، قبر بھی انہوں نے بسایا،
قبر کو انہوں نے سجایا، جب وہ پتھر بکھر جاتے ادھر سے گزرنا ہوتا تو پھر آ کر کے اس کو سمیٹ دیتے، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے تو تب بھی ماں کے مزار پہ تشریف، بہت پیار کیا ماں سے، بہت پیار کیا، اور ابوا سے آتے جاتے وہاں پر جاتے رہے۔ یقین جانے کاش کوئی ایسا موقع بنے اور آپ کی حاضری ہو، میں آپ کو بتاؤں واللہ، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، میں ہر بڑے مزار پر حاضر ہوا ہوں۔ ایک مزار سب بڑے بڑے بزرگ ہیں، لیکن جتنے بزرگوں کو میں جانتا ہوں، بڑے بڑے بزرگوں کو، صرف ایک مزار پہ میری حاضری رہ گئی ہے۔ ایک امام علی رضا کا آستانہ ہے اور دو مزارات اور ہیں، ایک بابا فرید کا آستانہ ہے اور داتا صاحب کا۔ بس یہ چند مزارات رہ گئے ہوں گے، باقی اکثر ہمارے سلسلے کے جتنے بڑے بزرگ ہیں، جتنے میں جانتا ہوں، ان سب کو حاضری میں نے سب کے یہاں دی۔ اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سرکار آمنہ کے مزار پہ جا کر مجھے جو لطف آیا ہے، وہ لطف میں نے زندگی میں کسی کم جگہ پایا۔ مجھے ایسا لگا میں کہاں آیا، اور چونکہ میں یہ سیرت پڑھ چکا تھا تو ہم جب وہاں حاضر ہوئے تو میں نے کیا نہیں دیکھا، وہاں کیا دیکھا، عجیب کیفیت تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم کہیں ڈوب جائیں گے، اور جب واپس ہو رہے تھے تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس ہونے کا۔ ڈرائیور بار بار کہتا تھا سید چلو واپس، واپس چلو۔ احباب ساتھ تھے، وہ بھی کہتے، ہم بار بار پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ واللہ مجھے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ یہ پلٹ پلٹ کر میں کیوں دیکھ رہا ہوں، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں بار بار پلٹ کر، میں ہی نہیں، جنہیں کچھ نہیں پتا تھا وہ عوام ساتھی بھی اترتے اترتے بھی پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ جب نیچے اترتے مجھے احساس ہوا یہ پلٹ پلٹ کر دیکھنا یوں نہ تھا، یہاں آج سے صدیوں پہلے کوئی اور بھی پلٹ پلٹ کر دیکھ۔ کشش آمنہ ہی یہ ہے کہ جانے والا مڑ مڑ کے دیکھتا۔ اللہ ان کا صدقہ عطا کرے، اللہ ان کی خیرات عطا فرمائے، سرکار آمنہ کا صدقہ ہمیں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان کا دیدار نصیب ہو، سرکار عبداللہ کا دیدار نصیب ہو، ان کی خیرات نصیب ہو۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔